مسٹر نتیش کمار صاحب اور ان کے گرگے اور ان کے چیلے جتنے بھی ہیں، یہ گری راج سنگھ جن کا دماغ خراب ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ برقعے میں رہ کر، پردے میں رہ کر آپ ڈگری نہیں لے سکتے۔ وہ آج تک برقعے کے اندر رہتی ہوئی آئی ہے، نقاب اس کے چہرے سے کبھی نہیں گیا۔ پردے میں رہ کر، پردہ ہمارا شعار ہے، پردہ ہمارا آرڈر ہے، پردہ ہمارا قرآن کا حکم ہے۔ مشرع لباس میں احادیث کی 70 حدیثیں موجود ہیں، ہم کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے اس کو۔ اور اگر کوئی پردہ، اگر کوئی برقع یا کوئی نقاب پہن کر اگر کوئی نوکری کرنا چاہتی یا کوئی پڑھائی کرنا چاہتی تو کیا اس کے لیے ضروری، اس کے لیے کوئی قانون ہے کہ نہیں اگر یہ برقع پہنے؟ اب تو سپریم کورٹ نے بھی اجازت دے دی کہ نہیں، اگر کوئی کالج کے اندر اگر کوئی اسٹوڈنٹ اپنے حساب سے اسکارف اور برقع پہن کر یا نقاب لگا کر آئے تو اس کو اجازت ہے، اس کے اوپر فورس نہیں کیا جا سکتا۔ اور دنیا کے لوگوں سنو، ہمارے قرآن سے بڑھ کر ہم شریعت کے پر عمل کرنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ شریعت پر عمل کرنے کی آزادی نہیں ہوگی تو اس کو چھین کر لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بھارت کے سمویدھان میں شریعت پر عمل کرنے کی آزادی دی گئی ہے۔ فریڈم آف کنشینس اینڈ فری پروفیشن اینڈ پریکٹس پروپیگیشن آف دا ریلیجن۔ ہمارے دھرم کے مطابق ہم کیا پہنیں گے؟ ٹوپی پہنیں گے کہ لنگی پہنیں گے کہ پاجامہ پہنیں گے کہ پینٹ پہنیں گے کہ چڈی پہنیں گے؟ ہر کسی کو اجازت ہے، لیکن کون آدمی چڈی پہن کر مارکیٹ میں جاتا؟ کوئی نہیں۔ ہر جگہ کی الگ الگ لباس پہنتا، لیکن کوئی کہے کہ نہیں تم یہ یونیفارم نہیں پہن سکتے، لباس نہیں پہن سکتے تم، یہ تو غلط ہے۔ اسی لیے ویدوں میں بھی ہے کہ عورت کا سمان کیجیے، دے پشیست موپری سنترام پادکو ہر ماتے کوشل پکو، یہ تو وید کا منتر ہے نا۔ اس میں تو کہا گیا ہے کہ ماؤں تمہارے پاؤں کے پازیب کی آواز دوسروں کو نہیں سننی چاہیے، نہیں سننے کو ملنی چاہیے۔ کتنی بڑی بات کہی گئی، لیکن نہیں، پتہ نہیں دماغ میں کیا ہو گیا ہے۔ بہر کیف مان سکتے، چلو بھائی سی ایم صاحب سے غلطی ہو گئی تو معافی مانگ لیتے، لیکن ابھی تک کوئی معافی نہیں۔ ایک بیٹی کو تکلیف پہنچائی، ایک بیٹی کی بے عزتی کی، ایک بیٹی کو درد دیا۔ پیارے بچوں اور پردے میں بیٹھ کر اس جلسے کو سننے والی ہماری عزت دار ماں اور بہنوں، یہ جلسہ اس کی نسبت ایک قبرستان کی زمین سے ہے۔ قبرستان کی زمین چونکہ ایک ایسی جگہ ہے، قبر، جہاں پر ہر ایک کلمہ پڑھنے والے کو پہنچنا ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ لوگ پوری بستی والوں نے مل کر جو محنت اور مشقت کی ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کے جائز مقاصد میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ پتہ چلا کہ پہلے بھی قبرستان تھا، مگر وہاں پر جانے میں دقت اور دشواری تھی، تو اب جو جگہ آپ لوگوں نے جس جگہ کا انتخاب کیا ہے، جو جگہ آپ لوگوں نے خریدی ہے، وہ لبے سڑک ہے، پہلے سے زیادہ بہتر اور آسانی ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ میرے بھائیوں، یقیناً قبر ایک ایسی جگہ ہے جس کا نام سن کر اچھے اچھے لوگ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہر آدمی کو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد آپ کا ٹھکانہ، آپ کا گھر قبرستان ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ all must to die، ہر کسی کو مرنا ہے، جو زندہ ہے، جس میں جان ہے، ان سب کو موت آنی ہے، اور یہ دنیا تو فنا ہوگی ہی۔ کل من علیہا فان، the world will be finished، everything
will be destroyed. ساری چیزیں ختم ہوں گی مگر صرف اللہ کی ذات باقی ہوگی. اور مسلمانوں کا اس بات پر عقیدہ ہے کہ مسلمان مرے گا، مرنے کے بعد اس کو دفن کیا جائے گا. یہ عقیدہ ایک مسلمان کا ہے، یہ عقیدہ ایک مومن کا ہے. یعنی آپ اس جگہ کے لیے کوشاں ہیں، محنت کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد جہاں آپ کا سب سے پہلا ٹھکانہ ہوگا، آپ کی باڈی رکھی جائے گی، اس جگہ کے لیے آپ لوگ محنت کر رہے ہیں. حالانکہ بھارت کی دھرتی پر بہت ساری جگہ، تقریباً 9.5 لاکھ ایکڑ زمین ایسی ہے جو ان سب کاموں کے لیے بھی ہے، مگر کچھ بستیاں ایسی ہے جہاں پر قبرستان کی زمین نہیں ہے، تو لوگ اس کو خرید کر اپنے میت کو دفن کرنے کے لیے اس کا بندوبست کرتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے، مگر موجودہ حکومت ہماری ان قبرستان کو بھی ہڑپنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ نئے نئے قوانین بنا رہے. یہ زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ مسلمانوں کی ہر چیز سے دوسروں کو تکلیف ہونے لگی ہے. یعنی کچھ لوگ ہیں ایسے تکلیف کرنے والے، ٹوپی اس پر اعتراض، چہرے پر نقاب اس کو کھینچا جاتا ہے، اور کوئی نارمل آدمی نہیں بلکہ صوبے کا گارجن وہ نقاب کو کھینچتا ہے. نقاب سے پریشانی، ٹوپی سے پریشانی. اتراکھنڈ میں 214 مدرسے سیل کر دیے گئے پشکر دھامی کی سرکار نے، اتراکھنڈ. اور آپ کو بڑی حیرت ہوگی، ریزن کیا بتایا، وجہ کیا بتایا، مدرسہ کیوں بند کیا جی؟ اس لیے بند کیا کہ مدرسے کی رجسٹریشن وقف بورڈ میں، یعنی بورڈ میں نہیں تھا، اس کی رجسٹری نہیں ہوئی تھی، اس لیے مدرسہ ہم نے بند کر دیا. پہلی بات تو بھارت کے سمویدھان نے دفعہ نمبر 30 میں یہ لکھا ہے کہ کوئی بھی مسلمان یا دلت کوئی مدرسہ یا مکتب یا اپنی مذہبی پہچان یا اپنی پسندیدہ مذہبی زبان کی تعلیم کے لیے اگر کوئی مکتب مدرسہ چلاتا ہے کمیٹی کے انڈر میں، تو اس کو فلی اجازت ہے، وہ چلا سکتا ہے، اس پر کوئی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے. All minorities, whether based on religion, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice. آرٹیکل نمبر 30 اس میں لکھا ہے کہ ہر ایک مائنورٹی کا آدمی، مائنورٹی میں مسلمان، دلت، مائنورٹی مطلب تھوڑی تعداد میں، تو ان کے لیے باضابطہ یہ اجازت ہے کہ اگر وہ اپنی مذہبی پہچان، مذہبی کتاب کی تعلیم کے لیے کوئی مکتب مدرسہ چلائیں تو چلا سکتا. تو وہاں کیا کہہ کر بند کر دیا کہ نہیں بورڈ میں رجسٹریشن نہیں تھا، اور یہ لوگ ان مدرسوں میں جہادی تعلیم دے رہے تھے، جہادی، جس کی وجہ سے مدرسہ سیل کر دیا گیا. 214 مدرسے، ایک امام صاحب، ایک مولانا صاحب اپنے گھر کے اوپر چھت پہ ایک چھوٹا سا روم بنا کر اس میں بچوں کو قرآن، نورانی قاعدہ، قرآن سکھانے کی تعلیم دے رہا تھا، قرآن سکھا رہا تھا. وہاں پر سرکار کے لوگ پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ دکھاؤ اس روم میں کیا ہے.
دیکھا وہاں قرآن رکھے ہیں، ام کا پارا رکھا ہوا ہے، نورانی قاعدہ ہے، یا بیسک جو بھی قرآن سیکھنے کے لیے جو کتابیں ہوتی ہے وہ پڑھائی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ سر ہم لوگ مدرسہ تو بند ہو گیا، اب ہم چاہتے ہیں کہ اپنے گھروں پر ہی 2-4-10 بچوں کو ٹیوشن کی شکل میں ہم پڑھائیں۔ اس گھر کو سیل کر دیا، اس گھر کو بند کر دیا، سیل لاک کر دیا، نہیں چلا سکتے آپ۔ مسجد ہے، مسجد میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اوپر میں یا نیچے میں تہہ خانے میں 2-3 روم بنا دیتے ہیں مکتب پڑھانے کے لیے یا امام صاحب کے لیے رہنے کے لیے بنا دیتے ہیں، تو اس میں تحقیق کی جاتی، ذرا بتاؤ یہ 2-3 روم تمہارے مسجد میں کیوں ہے؟ جی امام صاحب رہتے، چلو ایک روم، دوسرے روم میں کیا ہو رہا ہے؟ اس پر شک۔ یعنی معاملہ یہاں تک آ گیا ہے کہ اب مسلمانوں کا کوئی بھی مذہبی معاملہ ہو، شناخت ہو، اس پر اعتراض لوگوں کو ہونے لگا ہے۔ کچھ لوگوں کو قرآن پر اعتراض، ہمارے قبرستان پر اعتراض، ہمارے مدرسوں پر اعتراض، ہماری مسجد پر اعتراض، ہر چیز ہماری اب کھٹکنے لگی ہے لوگوں کو۔ لیکن اے دنیا جانتی ہے اس بات کو کہ پوری دنیا کے اندر اگر بہتر نظام اور سسٹم کسی کے پاس ہے تو مسلمانوں کے پاس ہے۔ اس سے بہتر سسٹم اور نظام کسی کے پاس ہے، وہ قرآن ہے۔ دنیا کے اندر اس سے بہتر اور اس سے مصدق اور اس سے محفوظ کتاب نہیں۔ قرآن کو اللہ نے نازل کیا۔ آپ لوگ کہیں گے کہ مولانا توریت بھی تو اللہ نے نازل کیا، زبور بھی تو اللہ نے نازل کیا، انجیل بھی تو اللہ نے نازل کیا۔ ٹھیک ہے، سچ ہے، لیکن توریت کی حفاظت نہیں کی گئی اور اللہ نے توریت کو نازل کیا، حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ توریت بدل دیا گیا جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوا، اور توریت میں ایک ہی مضمون تھا، کیا؟ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو ایک مانو۔ زبور میں بھی وہی تھا، انجیل میں بھی وہی تھا، ایک مضمون۔ لیکن ہمارا قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے، اس میں ایک مضمون نہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، سارے مضمون، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تجارت، سیاست، نکاح، طلاق، وراثت، ملی، سماجی، معیشت وغیرہ وغیرہ، ساری چیزیں اللہ نے اس قرآن میں بیان کی، سارے مضامین۔ اور اس قرآن کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے، اللہ نے نازل کیا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، رب کا کلام ہے، اللہ خود ہی اس کی حفاظت کرتا۔ اللہ نے خود سے کہا انا، میں، ہم، بے شک ہم، نحنو، بے شک ہم ہی، انا نحنو، جیسے انگریزی میں بولتے آئی ایم، میں، وی آر، ہم، وی آر طاقت کو بتاتا، ہم یونٹی، ایسے انا نحنو نزلنا، ہم نے اتارا، یعنی ایک پلورل، سنگولر سنگل ضمیر نہیں، سنگل نہیں، پلورل لائے جو 2 3 4 کو بتاتا ہے۔ بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ اس سے بہتر منظم، اس سے بہتر شریعت، اس سے بہتر سنویدھان آج تک دنیا کے کسی مذہب کے پاس نہیں ہے، نہ کوئی دکھا سکتا ہے، نہ کسی کے پاس ہو سکتا۔ اسی لیے مسلمانوں، دنیا جو کہے کہنے دیجیے، آپ سچ پر رہیے، آپ جڑے رہیے، آپ ڈٹے رہیے اس قرآن کے ساتھ، اس شریعت کے ساتھ، تو انشاءاللہ دنیا خود بخود ہار جائے گی۔
طاقت آتی ہے چلی جاتی، بادشاہ آتا ہے چلا جاتا ہے، سرکار بنتی ہے بگڑتی، عزت ملتی ہے بے عزتی میں تبدیل ہو جاتی، لیکن اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ کا کلام ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت تک اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ رہی بات یہ، اس کا غلط مطلب لوگ کو سامنے پیش کر کے غلط فہمی پیدا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے یہی اتراکھنڈ میں کیا کہہ کر کہاں مدرسہ بند کیا جا رہا ہے کہ یہ جو قرآن ہے نا، اس قرآن میں کئی ساری آیت ایسی ہے کہ جو جہاد کو، قتل کو بتاتا ہے۔ جہاد کا مطلب لڑائی کرنا، یہ مطلب پیش کیا جاتا ہے عموماً میڈیا والوں کے ذریعے سے کہ جہاد کا مطلب تلوار لے کر لڑنا۔ جب جہاد بولا جاتا ہے تو اس کا یہی مطلب عموماً سمجھ میں آتا ہے، لیکن کیا جہاد کا مطلب صرف یہی ہے؟ اور کیا قرآن جب جیسے ہی نازل ہونا شروع ہوا تب سے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ تلوار اٹھاؤ اور مکہ کے گلیوں میں نکل جاؤ، جہاد کرو؟ غلط۔ پہلی بات تو یہ کہ جہاد ہے، لفظ جہاد، اس کا یہ مطلب نہیں ہے تلوار لے کر جہاد کرنا، میدان میں مقابلہ کرنا۔ جہاد کا مطلب لغوی معنی کوشش کرنا، اسٹرگل کرنا، محنت کرنا۔ کوئی آدمی ہے شراب پینے کو من کرتا ہے، ڈر جاتا، نہیں پیوں گا اللہ ناراض ہو جائے گا، خوب کبھی کبھی من کرتا ہے، گلاس کے قریب چلا جاتا ہے، لیکن اللہ کے خوف، اللہ کو راضی کرنے کا شوق ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، نہیں پیتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ زنا کرنے کا من کر رہا ہے، سارے مراحل طے ہو چکے ہیں، اب قریب ہے کہ وہ اس فعل کو کر بیٹھے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتا۔ نفس ہے لیکن اس نفس پر کنٹرول کرتا ہے، تو یہ جہاد بن نفس، اسٹرگل ٹو سیو دیئر سول، اپنی آتما کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، تو جہاد بن نفس۔ علماء ہے، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، حدیث کی تعلیم دیتے ہیں، جہالت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چندہ کرتے ہیں، دھوپ اور پسینے میں، دھوپ اور گرمی میں پسینہ ٹپکتا ہے تب بھی چندہ کرتے ہیں، مدرسہ چلانا ہے، مدرسہ چلانا ہے، بچوں کو قرآن کی تعلیم دینی ہے، بچوں کو حافظ بنانا ہے، ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے۔ تو یہ جہاد بالعلم، جہاد بالعلم، اس کا مطلب بدلتا رہتا ہے، لیکن میڈیا والا سب کیا کہتا ہے کہ ارے قرآن میں جہاد ہے، دیکھو وَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، قرآن میں ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، قرآن میں ہے أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، قرآن کریم کے اندر ہے، دیکھیے قتل ہے قتل، جہاد ہے جہاد، اسی لیے ان مدرسوں کو بند کر دو، قرآن کی تعلیم یہاں ہوتی ہے، ان مدرسوں کو بند کر دو۔ یہ سازش ہے۔ جہاد ایک ایسا ورڈ ہے، اپنا معنی بدلتا رہتا ہے، جگہ چینج ہوا معنی بدل گیا۔ جیسے ایک لفظ آئی لو یو، غیر محرم لڑکی کو کوئی لڑکا بولتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے چپل مار کر اس کا سر کا بال اڑا دو، الاؤ نہیں ہے، نہیں بول سکتا، اسی لیے کہ اس کی اجازت نہیں۔ لیکن یہی لفظ اگر کوئی بیٹا اپنی ماں کو بولتا ہے آئی لو یو مائی مدر، بول سکتا ہے، اس کا مطلب اچھا ہوتا ہے۔ یہی لفظ ہے باپ کو بولتا آئی لو یو مائی بردر، آئی لو یو مائی فادر، ابا ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، کوئی مطلب نہیں، اچھی بات ہے۔ بیٹی کو بول سکتا ہے باپ آئی لو یو مائی ڈاٹر، آئی لو یو مائی سسٹر، بھائی بہن کو بول سکتا، بولتا ہے نارملی آئی لو یو مائی مدر، ممی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میڈم ہے، محترمہ ہے، بیوی، آئی لو یو مائی وائف، بول سکتا ہے۔ اس کا معنی دیکھیے اچھا ہے، باپ کے ساتھ جڑا تو الگ معنی، ماں کے ساتھ جڑا تو الگ معنی۔ پرایا عورت کو کوئی اجنبی مرد بول دے تو اس کا مطلب وہی مار کر اس کا منہ سجا دو، غلط مطلب ہو جاتا ہے۔
ایک ہی لفظ ہے، جگہ بدلا میننگ بدل گیا. ایسے جہاد ہے، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. ایسی جہاد ہے. جب لفظ جہاد رن بھومی کے لیے استعمال ہو، راکشس سامنے ہیں، شترو سامنے ہیں، دشمن سامنے ہیں، وہاں پر جہاد کرنا اپنی جان کی رکشا کے لیے، عزت کی حفاظت کے لیے، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے، وہاں اس کا مطلب ہوتا ہے لڑنا. وہاں اس کا مطلب ہوتا ہے گردن مارنا. اور یہ چیز صرف قرآن میں ہے؟ نہیں ہے. صرف قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں تو ہے ہی. قرآن ہمارا مصدق کلام، ہمارے قرآن کو کسی کی پروف کی ضرورت نہیں. لیکن جو لوگ اعتراض کرتے، ان کے گرنتھ میں بھی یہ بات کہی گئی، ان کے گرنتھ میں بھی. جیسے قرآن کریم کے اندر کب اجازت دی گئی؟ سب سے پہلی آیت جو جہاد کے اوپر ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ غالباً یہی سب سے پہلی آیت ہے جس میں قتال اور جہاد اور لڑائی، ڈیفنس کی اجازت دی گئی سب سے پہلے. ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت ملنے کے 13 سال تک آپ مدینہ مکہ میں رہے. 13 سال تک نبوت ملی، 13 سال تک مکے میں اس کی تبلیغ کرتے رہے. آپ نے یا آپ کے صحابہ نے کسی پر کوئی ظلم و زیادتی کی، کسی پر تلوار چلائی، کوئی جنگ کی نہیں کی. یہاں تک کہ جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو 2 سال کے بعد تب یہ آیت نازل ہوئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. لڑنے کی اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن پر ظلم کیا گیا ہے. اور کن سے لڑنے کی اجازت دی گئی؟ جو ظالم ہے. یہ میڈیا والے کیا کہتے ہیں کہ ارے مسلمان کوئی ہندو کو مار دے گا، جہاد کر دے گا تو وہ جنت میں جائے گا، سورگ ملے گا. اے جاہل میڈیا والو، اس قرآن کو سمجھنا ہے تو ہم جیسے طالب علم کو 9 سال خرچ کرنا پڑتا ہے، اس کے باریک الفاظ کو جاننے اور سمجھنا چاہتے ہو، ایک ایک لفظ کی وضاحت چاہتے ہو تو مدرسے میں جانا ہوگا. 1 سال 2 سال 3 سال تک گرامر کو پڑھنا ہوگا، نحو کو پڑھنا ہوگا، صرف کو پڑھنا ہوگا. اس کے بعد جو چیزیں آپ کو قرآن کی آیت سے سمجھ میں نہ آئے، بخاری اٹھانی پڑے گی، مسلم شریف کو الٹنا ہوگا، ابو داؤد میں نظر کرنی پڑے گی، ترمذی کو الٹ کر دیکھنا ہوگا، تب جا کر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے.